نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل جہنم کے کچھ حالات بتاؤ۔ عرض کیا اللہ کے نبی جہنم کے اندر 7 درجے ہوں گے۔ فرمایا آگے، فرمایا اے اللہ کے محبوب جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہوگا اس کے اندر منافقین کو پایا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ پھر کہا اس سے اوپر والے درجے میں اللہ رب العزت مشرکین کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے درجے میں اللہ رب العزت چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ پھر اس سے اوپر والے درجے میں آتش پرستوں کو ڈالا جائے گا۔ پھر اس سے اوپر والے درجے میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا۔ پھر اس سے اوپر والے درجے میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل پہلے درجے میں کس کو ڈالا جائے گا؟ سب سے اوپر والے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل امین نے عرض کی اے اللہ کے محبوب جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا میری امت کے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن ایسے گزرے اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، پھر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، حجرہ مبارک کو بند کر لیتے تھے، پروردگار عالم کے سامنے آہوزاری کیا کرتے تھے۔ صحابہ حیران ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ کیا خاص کیفیت ہے، کیا بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر تشریف نہیں لاتے، لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے، نماز پڑھنے کے بعد حجرے کی تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، گھر میں بھی تشریف نہیں لے کے جاتے۔ جب تیسرا دن ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے رہا نہ گیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک پہ تشریف لے گئے، دستک دی، کہا السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ کا غلام حاضر ہے، آپ سے محبت کرنے والا حاضر ہے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ جب جواب نہ ملا صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جواب نہیں دینا چاہ رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ روتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر سے کہا اے عمر تم مراد مصطفیٰ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگ کے تمہیں مانگا اللہ سے، جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنڈیشن ہے آپ دستک دو، ہو سکتا ہے آپ کو جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے پہ تشریف لائے، آپ نے دروازے کے اوپر دستک دی، اونچا سلام کیا 3 مرتبہ، لیکن جواب نہ ملا۔ آپ بھی واپس تشریف لے آئے، راستے میں حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا سلمان آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیں، آپ کے لیے دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی تشریف لے کے آئے، آپ نے سلام کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا گیا، جب ان سے کہا گیا انہوں نے سوچا ابو بکر گئے جواب نہ ملا، عمر گئے جواب نہ ملا، سلمان گئے جواب نہ ملا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 3 دن سے خاص کیفیت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی اختیار کی ہوئی ہے، صرف نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر غم کے آثار نظر آتے ہیں، آنکھیں آپ دیدہ محسوس ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کلام بھی نہیں فرما رہے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آئیں، انہوں نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اونچی آواز سے سلام کیا، بالآخر محبوب نے سلام کا جواب دیا، دروازہ کھل گیا، ان کے آنے کے اوپر
پر اللہ کے محبوب نے بیٹی کو اندر اپنے پاس بلا لیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ پر یہ کیا خاص کیفیت ہے؟ آپ 3 دن سے مجلس میں تشریف نہیں لے کے آ رہے، حجرے کی تنہائی اختیار کی ہوئی ہے، آہوزاری کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ آپ کے چہرے انور پہ غم کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے پوری بات بتائی۔ مجھے محبوب علیہ السلام نے کہا جبرائیل امین نے بتایا جہنم کے 7 درجے ہیں، فلاں درجے میں فلاں ہوگا، فلاں درجے میں فلاں ہوگا، جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں میری امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ فاطمہ اس دن سے مجھے اپنی امت کے ان گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سجدے میں تشریف لے گئے، لمبا سجدہ فرمایا، روتے رہے، بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا وہ قیامت کے دن مجھے راضی کریں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہو جاؤں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد جنت میں نہیں چلا جاتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ عزیز جماعت، محبوب کل جہاں رحمت للعالمین وہ تو ہمارے لیے اتنا روئیں، اتنا گڑ گڑائیں، اتنا اللہ رب العزت سے مانگے، اور آج ہمیں سنتوں کی پرواہ نہیں، سنتوں کا پتہ نہیں، محبوب علیہ السلام کی حکموں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سفر کی 28 یا 29 میرے ابا حضور کو بخار ہونا شروع ہو گیا، ایسے جیسے جاڑے کا بخار ہوتا ہے، جسم میں ٹیسیں اٹھتی تھیں، سردی لگتی تھی، جسم ٹوٹتا تھا، جتنا علاج کرتے جاتے اتنا بیماری بڑھتی جاتی۔ بخاری شریف کی روایت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان بیماری کے ایام میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں، آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو میں قریب ہو گئی، مجھے قریب بلا کے میرے کان میں کوئی بات کہی، میں رونے لگی، پھر بلایا، پھر کوئی بات کہی، میں ہنسنے اور مسکرانے لگی۔ چنانچہ بعد میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ اس وقت آقا علیہ السلام نے کیا بات کی تھی کہ پہلے بات کہی تم رونے لگ گئی، بعد میں بات کہی تو تم مسکرانے لگ گئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرے ابا حضور نے بلایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں پریشان ہو گئی کہ میرے ابا حضور اس دنیا سے جانے والے ہیں، میں رونے لگ گئی۔ پھر محبوب علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے پریشان دیکھ کے بتایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے محبوب سے سب سے پہلے ملوں گی، میں مسکرا دی۔ بہرحال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا اور ربیع الاول کی مہینے کی 12 تاریخ آ گئی، پیر کا دن تھا، چاش کا وقت تھا۔ میں ابا حضور کے عیادت کے لیے ان کے حجرے میں تشریف لے گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا سر مبارک ان کی گود کے اندر ہے۔ فرماتی ہیں میں چلی گئی، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام کی کنڈیشن کوئی اچھی نہیں تھی، آپ کا علیہ السلام بہت بیمار تھے اور تکلیف کے اندر تھے، اور تکلیف اتنی تھی کہ کبھی پاؤں سمیٹ رہے تھے، کبھی پھیلا رہے تھے، کبھی دائیں کروٹ ہوتے تھے، کبھی بائیں کروٹ ہوتے تھے، عجیب سی کیفیت تھی، بے چینی وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اماں عائشہ کو دیکھ رہی تھی، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھی یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، تکلیف بڑھتی کیوں جا رہی ہے۔ جب بے چینی بہت بڑھ گئی، تکلیف بہت بڑھ گئی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا کہ کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔
چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ سکرات ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو امام الملائکہ ہیں، کیا آپ کو بھی اتنی تکلیف؟ سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہاں عائشہ میں نے یہ تکلیف خود مانگی ہے۔ اے اللہ کے محبوب آپ نے اللہ سے تکلیف خود مانگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے اس لیے تکلیف مانگی عائشہ میں نے یہ دعا کی تھی اے اللہ اس موت کے وقت سکرات کے اندر آپ نے میری امت کو جتنی تکلیف دینی ہے اے اللہ کا مجھے وہ تکلیف دے دینا، میری امت کو تکلیفیں نہ دینا۔ چنانچہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، دروازے پر دستک ہونی شروع ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں رو رہی تھی، ابا حضور کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مجھے غصہ آیا اتنی زور سے کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، کون ہے جو محبوب علیہ السلام کے دروازے کو اس طرح میرے والد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اٹھی کہ میں دیکھوں اس وقت کون ہے۔ ابا حضور نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، بہت کمزوری آ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ وہ ہے جس نے آج سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ اسرائیل ہیں جو آج میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ تمہارا والد ہے، فقط تمہارا باپ ہے کل کائنات کے اندر جس سے اجازت لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل اور اسرائیل دروازہ کھلتا ہے، دونوں فرشتے بڑے اندر ادب کے ساتھ اندر حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل گویا ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک آج تک میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن میں جب آپ کے پاس آنے لگا اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تو میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے، جانے سے پہلے دروازے پہ دستک دینا، اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے محبوب کے پاس چلے جانا، اجازت نہ ملے تم واپس آ جانا۔ پھر جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ علیہ السلام چاہیں آپ علیہ السلام کو لے جائیں گے، اور اگر نہ چاہیں ہم لوگ واپس چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں تو بڑے لمبے عرصے سے اپنے اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں، لیکن جبرائیل اللہ رب العزت کے پاس جاؤ، یہ پوچھو اللہ آپ مجھے تو بلا لیں گے، میری بات میری امت کا کیا بنے گا؟ چنانچہ جبرائیل امین واپس اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا اے اللہ آپ کے محبوب پوچھ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب کو کہہ دیجئے اپنی امت کے بارے میں غمخوار نہ ہو، میں آپ کی امت کا والی بن جاؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جس امت کی وجہ سے اطمینان ملا، پھر نبی علیہ السلام نے آخرت کا سفر شروع فرمایا، شہادت کی انگلی بلند فرمائی، 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے اللہم الرقیق الاعلی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر میں بہت کمزوری آ چکی تھی، آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے آواز نہیں آ رہی تھی، کانٹ ہون مبارک کے قریب لگائے آپ علیہ السلام فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے متحدوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ محترم جماعت آج ہمیں چاہیے ہم سنتوں کو اختیار کریں۔ آقا علیہ السلام اپنی ساری زندگی امتی امتی کر کے گزار گئے، امت کے گناہ گاروں کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ساری رات لمبی عبادات کیا کرتے تھے، لمبا قیام ہوتا تھا، لمبا سجدہ ہوتا تھا، امت کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے اگر کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے ہمیں پکڑ لیا، ہمیں روک لیا، ہمارے سے پوچھ
پوچھ لیا، اے امتیو میں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، تم نے میری سنتوں کو لحاظ نہ رکھا، شریعت کا خیال نہ کیا، تم نے اللہ کے حکموں کی پابندی نہ کی۔ سوچئے ہم وہاں کل آقا علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم آقا علیہ السلام کے حکموں کی پابندی کریں، سنتوں کے پر عمل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سنت کے اوپر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔